بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی 12 کلاس کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم کر رہے ہیں سبق نمبر 12 لیسن نمبر 12 پودے، جو کہ ایک رپور تاز ہے۔ تو ہم رپور تاز کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ ہوتا کیا ہے، اور اس کے لکھنے والے جو مصنف ہے کرشن چندر، تو ان کا تعارف بھی ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھیے، رپور تاز کو انگریزی میں رپورٹیج کہتے ہیں۔ رپورٹ کے لغوی معنی روداد یا خبر کے ہیں، خاص طور پر عوام کے سامنے کسی چیز یا واقعے کے بارے میں بیان دینا یا اطلاع دینا رپور تاز ہے۔ رپور تاز بھی ایک روداد اور اطلاع نامہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی حیثیت ایک ادبی صنف کی ہے۔ ادبی صنف کے اعتبار سے رپور تاز کو تاثراتی روداد کا نام دیا جاتا ہے۔ رپور تاز میں کسی تقریب یا ادبی کانفرنس یا مذاکرے یا جلسے کی کارروائی کی روداد بیان کی جاتی ہے۔ رپور تاز کا مقصد صرف اطلاع یا خبر دینا نہیں ہوتا، کیونکہ خبر یا اطلاع کے علم کے بعد پھر اس میں کوئی دلچسپی قائم نہیں رہتی، وہ جلد ہی باسی یا بے مصرف ہو سی چیز میں بدل جاتے ہیں۔ رپور تاز لکھنے والے کے لیے ضروری کہ وہ تخلیقی مزاج بھی رکھتا ہو۔ اگر وہ صحافی ہے تو اس میں خبر کو افسانہ بنانے کی اہلیت ہونا چاہیے۔ رپور تاز میں اسلوب بیان کی خاص اہمیت ہے۔ تو یہ رپور تاز کا جو تعارف وہ ہو گیا۔ اب ہم اس کے لکھنے والے جو رائٹر ہے کرشن چندر، تو ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو کرشن چندر سن 1914 تھا، سن 1977 یعنی 1914 میں پیدا ہوئے اور 1977 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کرشن چندر بھرت پور میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن پونچھ کشمیر میں گزرا، جہاں ان کے والد بحیثیت ڈاکٹر تعینات تھے۔ انہوں نے وکالت کا امتحان پاس کیا، پھر انگریزی میں ایم اے کیا۔ کچھ دنوں میں وہ آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے۔ وہ فلموں کی کشش انہیں ممبئی لے گئی، مگر انہیں فلموں میں زیادہ کامیابی نہ مل سکی۔ انہوں نے قلم کو ہی روزگار کا وسیلہ بنایا۔ کچھ لوگ کرشن چندر پر بسیار نویسی کا الزام بھی لگاتے ہیں۔ کرشن چندر کا شمار اردو کے بڑے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے افسانے کے علاوہ ناول، انشائیے، رپور تاز، ڈرامے، خاکے، طنزیہ و مزاحیہ مضامین بھی لکھے، مگر ان کی اصل پہچان ناول اور افسانے ہی کی وجہ سے ہے۔ کرشن چندر کا پہلا افسانہ یرقان ہے، جو ادبی دنیا لاہور میں سن 1936 میں شائع ہوا۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ طلسم خیال سن 1939 میں شائع ہوا۔ ان کے افسانوں کے تقریباً 32 مجموعے اور 47 ناول شائع ہوئے۔ اپنی تخلیقات میں وہ بہت خوبصورت شاعرانہ زبان استعمال کرتے تھے۔ ان کے یہاں منظر نگاری کے اعلیٰ نمونے بھی پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہیئت اور تکنیک کے بہت سے تجربے کیے ہیں۔ کرشن چندر کا طنز بہت تیکھا ہوتا ہے۔ کرشن چندر کی طنزیہ و مزاحیہ تحریریں بھی بہت مقبول ہوئیں۔ بہت سی ملکی اور غیر ملکی زبانوں میں ان کے افسانے اور ناولوں کے ترجمے ہوئے ہیں۔ انہیں سویت لینڈ نہرو ایوارڈ اور پدم بھوشن کا اعزاز دیا گیا، یعنی یہ دو ایوارڈ جو انہیں سویت لینڈ نہرو ایوارڈ اور پدم بھوشن ایوارڈ انہیں دیا گیا۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ دیکھیے، یہ جو رپور تاز ہے، یہ جو رپورٹ ہے یعنی پودے کے اوپر ہے۔ دیکھیے، تو اس چیپٹر کو میں پورا نہ پڑھ کر اس کا خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ اس میں مین باتیں کیا کیا ہیں۔ کہ پودے کرشن چند کا ایک طویل رپور تاز ہے، جو انہوں نے حیدرآباد اردو کانفرنس پہ لکھا ہے۔ نصابی کتاب گلستان ادب میں پودے کا ایک مختصر حصہ شامل کیا گیا، اور اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ جب سردار جعفری اور کرشن چندر نظام کالج سے لوٹے تو فراق اور احتشام اور ڈاکٹر عبدالعلیم لکھنؤ سے تشریف لے آئے تھے۔ یہ کھانے پر بیٹھے اوریانی پر بحث کر رہے تھے۔ سردار جعفری نے اس کے بارے میں تجویز لکھنا شروع کیا۔ کرشن چند کہتے ہیں کہ فراق حسنکار ہیں، اس لیے انہیں اوریانی سے اتنی نفرت نہیں۔ احتشام کی طبیعت میں نوجوانی کے باوجود ٹھہراؤ ہے، وہ اوریانی سے بدکتے نہیں۔
ڈاکٹر عبدالعلیم ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ میاں ابھی تم بچے ہو، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ صحیح بات ہمیشہ غلط موقع پر کہتے ہیں۔ PEN کانفرنس کے موقع پر ملک راج آنند کی تجویز کے ہندوستان میں بھی فرانسیسی انسائکلوپیڈسٹ کی ایک تحریک جاری کی جائے، اس کو اپنی رائے سے مسترد کر ڈالا۔ ڈاکٹر علیم نے پورے مجموعے پر ایک نظر ڈال کر کہا کہ تحریک تو اچھی ہے مگر ہمارے یہاں روسوا اور والٹیئر جیسے ادیب اور مفکر نہیں۔ تب لوگوں نے ڈائس کی طرف اشارہ کیا جہاں سروجنی نائیڈو اور جواہر لال نہرو اور رادھا کرشنن، ہرمین اولڈ فارسٹر اور ملک راج آنند، احمد شاہ بخاری، پطرس جیسے لوگ موجود تھے، تو ان پر نظر ڈالنے کے بعد کہا کہ میں ان میں بھی نہیں، حضرت موہانی کے علاوہ ان کی صاف گوئی سے سبھی گھبراتے تھے۔ خوش قسمتی سے وہ بھی اس کانفرنس میں موجود تھے۔ چنانچہ جب عریانی کے خلاف قرارداد پیش کی گئی تو کئی بزرگوں نے مخالفت کی اور نوجوانوں نے حمایت کی۔ حضرت موہانی اور قاضی عبدالغفار اس کی مخالفت کرنے والے تھے، چنانچہ قرارداد نامنظور ہو گئی۔ سبتے بہت ناراض ہوئے، کہنے لگا مولانا ہمیشہ یہی کرتے ہیں، جب کانگریس میں تھے تو ہوم رول کے دنوں میں آزادی کا ذکر کر کے ہائی کمانڈ کو خائف کیا کرتے تھے، اور جب کانگریس نے مکمل آزادی کی بات کی تو انہوں نے اشتراکیت کی پخ لگا دی۔ کانگریس سے ناخوش ہوئے تو مسلم لیگ میں چلے گئے، وہاں خان بہادروں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں اور مکمل آزادی کا ریزولوشن پاس کیے دے رہے ہیں۔ مولانا چٹان ہے، کسی کی نہیں سنتے۔ دوپہر کو پریم چند سوسائٹی کا افتتاح تھا، حسین ساگر کلب میں دعوت تھی، سب کو کشتیوں سے کلب میں پہنچایا گیا۔ کلب کی عمارت جھیل میں تھی، 8 کورس کا کھانا، 50 ملازم کھلانے والے۔ اس دعوت پر اتنا خرچ کیا کہ اتنی رائلٹی پریم چند کو پوری زندگی نہ ملی ہوگی۔ قاضی عبدالغفار نے تقریر کی، کھانے مرغن تھے، جھیل کے مناظر سے ادیب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ قاضی صاحب کی شخصیت پر متانت کا ایک دبیس پردہ سا پڑا ہوا تھا، ان کی شخصیت میں رنگینی بھی تھی اور عالمانہ ذہن بھی، شگفتہ انشا پردازی بھی اور فکری ٹھہراؤ بھی۔ لباس سے عمارت جھلکتی ہے اور گفتگو میں علم کی چاشنی، تیور جاگیردارانہ اور ذہن باغیانہ۔ قاضی صاحب ایک ایسے نوجوان ہیں جسے کسی نے عرصے سے گدگدایا نہ ہو، کاش لیلا کے خطوط کے مصنف کو گدگدا کر بھری محفل میں کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر دے۔ یہ گدگدی ایک بہت بڑے شاہکار کا پیش خیمہ ہے۔ نفس مضمون یعنی جو رپورتاژ ہے پودے، اس کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ پودے انجمن ترقی پسند مصنفین کی حیدرآباد کی کانفرنس کا رپورتاژ ہے، جس میں بتایا گیا کہ دانشوروں کی مجلس میں جب کوئی تجویز پیش کی جاتی ہے تو کچھ حمایت کرتے ہیں اور کچھ مخالفت، یعنی جو کوئی اس کے سپورٹ کرتے ہیں، کوئی اس کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں، یعنی اس کی مخالفت کر کے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی اس کانفرنس میں ہوا تھا۔ بس یہی مطلب جو اس کی اہم بات تھی۔ اس کے لکھنے والے جو ہے کرشن چند، یہیں پر ہمارا جو ہے مکمل ہو گیا ہے لیسن۔ اب دیکھیے مشق ہماری سٹارٹ ہو رہی، تو یہاں پر جو ہے لفظ و معنی، تو لفظ و معنی میں پہلا لفظ ہے عریانی، ننگا پن، برہنگی، حسن کار، حسن کی تخلیق کرنے والا، آرائش کرنے والا، برا فروختہ، غسیلہ، ناراض، بھڑکا ہوا، سلواتیں سنانا، برا بھلا کہنا، تفلانا، بچکانا۔ تو یہ والا پیج ہمارا مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم نیکسٹ صفحے پر چلتے ہیں۔ تو اس والے صفحے پر دیکھیے پہلا لفظ ہے درشت، یعنی کرخت، کھردرا، انداز تکلم، بولنے کا انداز، عدم تشدد، خود کو ظلم اور زیادتی سے علیحدہ رکھنا، اہنسا، احتساب، حساب کرنا، جائزہ لینا، مسلوب، سلب کیا گیا، چھینا ہوا، تخلیقی نمو، فکری ارتقاء، ذہنی نشوونما، خائف، خوفزدہ، ریزولوشن، قرارداد، معدوم، مٹایا گیا، در حالیہ کے،
اس صورت میں رائلٹی مصنف کو اپنی تصنیف و ناشر کی طرف سے ملنے والی رقم، متانت، سنجیدگی، دبیز موٹا کسی کپڑے یا کاغذ کے لیے بولا جاتا ہے، جبلی، فطری، زہد، پرہیزگاری، حلم، برداری۔ تو یہ ہمارے الفاظ معنی مکمل ہو گئے۔ اب دیکھیے اسی سبق سے متعلق جو ہے غور کرنے کی بات ہے، پودے دراصل انجمن ترقی پسند مصنفین کی حیدرآباد کانفرنس کی رودات ہیں۔ اس رودات میں کرشن چند نے یہ بتایا کہ اس انجمن نے کس طرح ہمارے ادب میں انسان دوستی اور حقیقت پسندی کی ایک نئی روایت کا پودا لگایا۔ دانشوروں کی مجلس میں جب کوئی تجویز منظوری کے لیے پیش کی جاتی ہے تو کچھ لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں اور کچھ مخالفت۔ اس طرح اس تجویز کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں مصنف نے یہ بتایا کہ ملک راج آنند کی پیش کردہ تجویز کئی لوگوں کی حمایت کے باوجود ڈاکٹر عبدالعلیم کی مخالفت کے باعث پاس نہ ہو سکی۔ تو یہ والا پیج ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے تو اگلے صفحے پر سوالات ہیں، 5 سوالات ہیں، 5 کے ہم جوابات دیکھیں گے۔ تو 5 کے جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ڈاکٹر عبدالعلیم کے کردار کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہے؟ تو 5 کے ہم جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جواب دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے، ڈاکٹر عبدالعلیم کا حشاش بشاش چہرہ تھا، وہ اپنی داڑھی اور وضع قطع سے فرانسیسی معلوم ہوتے تھے، اپنی درشت انداز تکلم سے ہیڈ ماسٹر آگ بگولا ہوتے وقت 100% کمیونسٹ نظر آتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح بات کہتے ہیں اور ہمیشہ غلط موقع پر کہتے ہیں۔ وہ سچائی کو اس شدت احساس کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اس پر اس سختی سے کاربند ہوتے ہیں کہ اکثر اوقات ہمدرد بھی مخالف ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ملک راج آنند کی پیش کردہ تجویز کیوں منظور نہ ہو سکی؟ ملک راج آنند کی تجویز پیش کی کہ ہندوستان میں بھی فرانسیسی انسائکلوپیڈسٹ کی طرح کی ایک تحریک جاری کی جائے، تو بہت سے لوگوں نے اس انقلابی تجویز کی حمایت کی۔ ڈاکٹر عبدالعلیم نے اس تجویز کی پرزور مخالفت کی، اس لیے وہ تجویز منظور نہ ہو سکی۔ سوال نمبر 3 ہے، ادیبوں کے احتساب کا محکمہ ڈاکٹر علیم صاحب کے پاس ہی ہونے کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ ڈاکٹر علیم صاحب چونکہ بہت صاف گو اور عدم تشدد کے قائل نہ تھے، اسی لیے انہیں احتساب کے محکمہ کا ڈائریکٹر بنانے کی بات کہی گئی ہے، کیونکہ وہ ادیبوں کو ان کی فکری، ذہنی اور یا خارجی غلطیوں کو معاف نہ کرتے تھے اور انہیں سزا دیتے۔ سوال نمبر 4 ہے، مولانا حسرت موہانی کے بارے میں کس رائے کا اظہار کیا گیا؟ مولانا حسرت بھی ڈاکٹر عبدالعلیم کی طرح بہت صاف گو تھے اور اپنی صاف گوئی کی بدولت وہ جہاں گئے لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے گئے۔ کانگریس میں رہے تو آزادی کا ذکر کر کر کے کانگریس ہائی کمانڈ کو خائف کیا کرتے تھے۔ اس سے ناراض ہو کر مسلم لیگ میں گئے تو مکمل آزادی کا ریزولوشن پاس کرا رہے ہیں اور بیچارے شریف خان بہادروں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ مولانا چٹان ہے، کسی کی نہیں سنتے، اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہٹتے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے، قاضی عبدالغفار کے کردار کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ وضاحت کیجیے۔ قاضی عبدالغفار کی شخصیت پر متانت کا ایک دبیز پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن اتنا دبیز بھی نہیں ہے کہ ان کی جبلی خوش طبعی اس متانت کے اندر سے جھلک نہ اٹھے۔ متانت ہے لیکن بوجھل نہیں، خوش طبعی ہے لیکن کھل کر نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کسی چیز نے، کسی خاص واقعے نے یا کسی خاص ماحول نے ان کے ذہن کے، ان کے فکر کے، ان کی فطری صلاحیت کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ وہ اس پر بھی مجبور ہیں، اس پر بھی دونوں رنگ ایک ہی شخصیت میں جھلکتے نظر آتے ہیں۔ پیرس کی رنگینی بھی ہے، عالمانہ زہد بھی، شگفتہ انشا پردازی بھی ہے اور فکری ٹھہراؤ بھی۔ لباس میں امارت، گفتگو میں علم کی چاشنی، تیور جاگیردارانہ ہے اور ذہن باغیانہ۔ قاضی صاحب ایک ایسے نوجوان ہیں جسے عرصے سے کسی نے گدگدایا نہ ہو، لیکن خود اس کے دل میں شوخیاں چٹکیاں لے رہی ہوں۔ تو 5 کے جوابات ہو گئے مکمل۔ تو دیکھیے 5 جوابات ہو گئے ہیں مکمل۔ یہ عملی کام میں آپ نے اپنے اسکول میں کئی جلسے اور تقریبات دیکھی ہوں گی۔ ایسے کسی تقریب یا جلسے کے بارے میں ایک رپورتاژ لکھیے۔
یعنی آپ کا اسکول میں جو کوئی فنکشن ہوتا ہے اینول فنکشن وغیرہ یا کوئی اور سا فنکشن، تو اس کی رپورٹ آپ کو بنانی ہے، وہ لکھنی ہے۔ تو آپ بھی اپنے کسی جلسے یا تقریب کی رپورٹ لکھیے۔ ہمارا یہیں پر اپنی ویڈیو میں مکمل کر رہی ہوں کیونکہ سارا کام اس چیپٹر کا مکمل ہو گیا۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے بھی چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ مجھے سپورٹ بھی کیجیے، میری ہیلپ بھی کیجیے، میری ہمت بڑھائیے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔